ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، مولانا ابوالکلام آزاد پر میں آج ان کی زندگی کی، ان کی علمی مختصر اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن قبل ان کی یوم پیدائش بھی گزری۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس شخصیت کو بھول گئے، اور جو شخصیت جس پارٹی کو سب سے زیادہ سپورٹ کی اور جن کا چہرہ بنا، وہ پارٹی خود ان کو بھلا بیٹھی ہے۔ ایسے حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی شخصیات، جن شخصیات نے ہمیں ملک ہند میں پہچان دلائی، اور وہ خود بھی ایک الگ پہچان اور شناخت کی حامل تھے، ان کو یاد کیا جائے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ ویسے بھی اسلام میں یوم پیدائش یا یوم ولادت یا برتھ ڈے، اینیورسریز، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو بار بار یاد کرنے کے لیے، ان کی قربانیوں کو آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے رکھنے کے لیے کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی نام دے کر کے سامنے لانا پڑتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، مولانا ابوالکلام آزاد کی ہمگیر شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ محمد عبدالحمید خان صاحب، جو ایک صحافی بھی تھے اور ایک قلمکار تھے، انہوں نے سال 2015 میں ایک اچھا مضمون لکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ وہ اگر مجاہد آزادی تھے تو ایک عالم دین بھی تھے۔ انہیں قرآن، فقہ اور علم الکلام، علم الحدیث پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، عالی مرتبہ مجتہد، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، فلسفی اور جنگ آزادی کے عظیم قومی رہنما تھے۔ آپ نے ملک کی جدوجہد آزادی میں بہت اہم رول ادا کیا، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مولانا کی آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے ان گنت نقوش مہاتما گاندھی پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اس ملک و قوم کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1888 کو دنیا کے مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی۔ 1895 میں وہ کلکتہ پہنچے۔ یہاں ان کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ اللہ نے انہیں حافظہ اور ذہانت کی دولت سے فراخ دلی کے ساتھ نوازا تھا۔ انہوں نے 13-14 برس کی عمر میں فقہ، حدیث، منطق اور ادبیات پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ 1902 تک آپ کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ اپنے والد مولانا خیر الدین کے علاوہ مولوی ابراہیم، مولوی محمد عمر، مولوی سعادت حسن وغیرہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے 10-11 برس کی عمر میں شعر گوئی کا آغاز کیا اور مولوی عبدالواحد کی تجویز پر آزاد تخلص پسند کیا۔ بعد میں نثر نگاری کی طرف توجہ کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن و حدیث، فقہ کا گہرا مطالعہ کیا۔ مولانا کا عقیدہ تھا کہ قرآن ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مولانا ادبی، سماجی، تاریخی اور سیاسی تحریروں میں قرآن کے حوالے موجود ہیں۔ رانچی قیام کے زمانے میں ترجمہ قرآن ترتیب دیا اور فقہ اسلامی کی روشنی میں الصلاۃ والزکوٰۃ اور النکاح وغیرہ تصانیف مکمل کی۔ مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ ادبی اور سیاسی میدان میں گزرا۔ آپ نے بہت سے رسالوں میں مضامین لکھے اور کئی ادبی رسالے شائع کیے۔ مولانا نے سب سے پہلے رسالہ ماہنامہ نیرنگ عالم 1899 میں جاری کیا۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 11 برس تھی۔ یہ رسالہ 7-8 مہینے جاری رہا۔ بعد میں المصباح، احسن الاخبار، 7 روزہ پیغام، الجامعہ وغیرہ رسائل میں خدمت انجام دی۔ 1909 میں لسان الصدق ماہنامہ رسالہ کا پہلا شمارہ کلکتہ سے شائع ہوا۔ اس کا اول مقصد اصلاح معاشرت، دوسرا مقصد ترقی،
تیسرا مقصد علمی ذوق کی اشاعت اور چوتھا مقصد تنقید یعنی اردو تصانیف کا منصفانہ جائزہ لینا۔ مولانا نے 31 جولائی 1906 کو ہفت روزہ الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کا اہم مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ الہلال مسلمانوں کی ملی غیرت، ایمانی حرارت اور مذہبی حمیت کا بڑا محاذ بن گیا۔ الہلال میں ادبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین شائع ہوتے تھے۔ سماجی و تہذیبی مسائل پر اظہار خیال ہوتا۔ مختصراً یہ کہ الہلال نے اردو صحافت کو نیا راستہ دکھلایا۔ الہلال ہندوستان کا پہلا اخبار تھا جس نے ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے سیاسی و غیر سیاسی مقاصد کی تکمیل اور اپنے اعمال میں اتباع شریعت کی تلقین کے ساتھ ساتھ ادبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین بھی شائع ہوئے تھے۔ حکومت نے الہلال پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا جس میں ادب، تاریخ، مذہب اور معاشرت کے مسائل بیان کیے جاتے تھے۔ البلاغ کو مذہبی تبلیغ کا ذریعہ بنایا گیا۔ جنگ آزادی کی طویل جدوجہد میں جو شعلہ بیان مقرر پیدا ہوئے ان میں مولانا کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا ایک بے باک مقرر تھے۔ جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے تو ان کا ایک خاص پروقار اور پرجلال انداز ظاہر ہوتا تھا۔ جی ہاں ناظرین مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دے۔ بریک کے اس پر میں کچھ اور چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بریک کی اجازت۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کے انوکھی محفل میں۔ ناظرین اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامع مسجد میں 1947 میں ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا لفظ پر لفظ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو قومی آواز نے شائع کیا ہے کہ کس طرح سے وہ اضطراب کے حالت میں اور اپنے درد کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میں مولانا کی سیاسی سمجھ بوجھ کو سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آخری پیرا میں۔ ناظرین 1947 میں پاکستان بننے کے بعد مجاہد آزادی اور عظیم مفکر مولانا ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامع مسجد تو تاریخی تقریر کی اور ہندوستان کی تقسیم سے پیدا ہونے والے حالات پر جس دور اندیشی کے ساتھ تبصرہ کیا وہ سننے پر آج بھی اتنا ہی رقت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ انہوں نے جو بھی پیشن گوئی کی تھی وہ آج سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں عزیزان گرامی، اس کو آپ یوٹیوب میں بھی کھوج سکتے ہیں، شاید آواز اس وقت کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، میں یہاں بیان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی زنجیر ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میرے لیے شاہجہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع نیا نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں بھی کہ اس پر لیل و نہار کی بہت سی گردشیں بیچ چکی تھیں، تمہیں خطاب کیا تھا جب تمہارے چہروں پر اضمحلال کی بجائے اطمینان تھا، تمہارے دلوں میں شک کی بجائے اعتماد۔ آج تمہارے چہروں کا اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند سالوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینا چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی۔ حتیٰ کہ پچھلے 7 سال کی تلخ نما سیاست جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں ہر خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ منع و انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دی۔ نتیجہ معلوم کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا ہے جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔ سچ پوچھو تو اب میں ایک جمود ہوں یا ایک دور افتادہ صدا جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے چن لیا تھا وہاں میرے بال و پر کاٹ لیے گئے ہیں یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کو تمہاری دست درازیوں سے گلا ہے۔
میرا احساس زخمی ہے اور میرے دل کو صدمہ ہے. سوچو تو صحیح تم نے کون سی راہ اختیار کی, کہاں پہنچے اور کہاں کھڑے ہو. کیا یہ خوف کی زندگی نہیں, اور کیا تمہارے حواس میں اختلال نہیں آ گیا؟ یہ خوف تم نے خود فراہم کیا ہے. ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں بیتا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ دو قوموں کا نظریہ حیات معنوی کے لیے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے. اس کو چھوڑو. یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہوا ہے نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں, لیکن تم نے سنی انسنی برابر کر دیا. یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے. وقت کی رفتار تھمی نہیں. تم دیکھ رہے ہو کہ جن سہاروں پر تمہارا بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے ہیں. وہ تقدیر جو تمہاری دماغی لغت میں مشیت کی منشا سے مختلف مفہوم رکھتی ہے, یعنی تمہارے نزدیک فقدان ہمت کا نام تقدیر ہے. انگریز کی بساط تمہاری خواہش کے برخلاف الٹ دی گئی اور رہنمائی کے وہ بت جو تم نے وضع کیے تھے وہ بھی دغا دے گئے, حالانکہ تم نے سمجھا تھا کہ یہ بساط ہمیشہ کے لیے بچھائی ہے, ہمیشہ کے لیے بچھائی ہے, اور انہی بتوں کی پوجا میں تمہاری زندگی ہے. میں تمہارے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتا اور تمہارے اضطراب میں مزید اضافہ میری خواہش نہیں, لیکن اگر کچھ دور ماضی کی طرف پلٹ جاؤ تو تمہارے لیے بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں. ایک وقت تھا میں نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہوئے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی نحوست سے روک نہیں سکتی. ہندوستان کی تقدیر میں بھی سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی غلامانہ زنجیریں 20ویں صدی کی ہوائے حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں. اگر تم نے وقت کے پہلو بہ پہلو قدم اٹھانے سے پہلو دہی کی اور تعطل کی موجودہ زندگی کو اپنا شعار بنائے رکھا تو مستقبل کا مورخ لکھے گا کہ تمہارے گروہ نے جو 7 کروڑ انسانوں کا ایک غول تھا ملک کی آزادی کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو صفحہ ہستی سے محو ہو جانے والی قوموں کا شیوا ہوا کرتا ہے. آج ہندوستان آزاد ہے اور تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ سامنے لال قلعے کی دیوار پر آزاد ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوے سے لہرا رہا ہے. یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کی دل آزاد قہقہے تمسخر کیا کرتے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگڑائی نہیں لی, بلکہ اس نے قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کروٹ بدلی ہے, اور یہی وہ انقلاب ہے جس کے کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوفزدہ کر دیا ہے. تم خیال کرتے ہو کہ تم سے کوئی اچھی شے چھن گئی اور اس کی جگہ بری شے آ گئی. یہ واقعہ نہیں, واہمہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ بری شے چلی گئی اور اچھی شے آ گئی. ہاں, تمہاری بے قراری اس لیے ہے کہ تم نے اپنے تئیں اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اور بری شے کو ہی نجات مادی سمجھ رکھا تھا. میری مراد غیر ملکی غلامی سے ہے جس کے ہاتھ میں تم نے مدتوں حاکمانہ طمع کا کھلونا بن کر زندگی بسر کی ہے. ایک دن تھا جب تم کسی جنگ کے آغاز کی فکر میں تھے اور آج اس جنگ کے انجام سے مضطرب ہو. آخر تمہاری اس عجلت پر کیا کہوں کہ ادھر ابھی سفر کی جستجو ختم نہیں ہوئی اور ادھر گمراہی کا خطرہ درپیش آ گیا ہے. میرے بھائی, میں نے ہمیشہ سیاسیات کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے اور کبھی اس پرخار وادی میں قدم نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنایوں کا پہلو لیے ہوتی ہیں, لیکن مجھے آج جو کہنا ہے میں اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں. متحدہ ہندوستان کا بٹوارا بنیادی طور پر غلط تھا. مذہبی اختلافات کو جس ڈھب سے ہوا دی گئی اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے بعض مقامات پر ابھی تک دیکھ رہے ہیں. مولانا اس جو بات کر رہے ہیں وہ 1947 میں بٹوارے کے موقع پر جو ہندو فسادات یا سکھ فسادات ہوئے تھے اس کو کہہ رہے ہیں. پچھلے 7 برس کی رودات دہرانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں اور نہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے. البتہ ہندوستان کے مسلمانوں پر مصیبتوں کا جو ریل آیا ہے وہ یقیناً مسلم لیگ کی غلط قیادت کی فاش غلطیوں کا بدیہی نتیجہ ہے. یہ سب کچھ مسلم لیگ کے لیے جو موجب حیرت ہو سکتا ہے, لیکن میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں. میں پہلے دن ہی سے ان نتائج پر نظر رکھتا تھا. اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے. مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہ ہمارے اپنے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز فکر میں سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں.
اس خیال سے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دہلی بلانے کا قصد کیا ہے. دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں. ہراس کا یہ موسم عارضی ہے. میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو تمہارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا. میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو, شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بے عملی کو ترک کر دو. یہ 3 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس 2 دھاری تلوار سے زیادہ کاری ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی. یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے, اس پر غور کرو. تمہیں محسوس ہوگا کہ غلط ہے. اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں. آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو, مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں. تم نے اپنے تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ یہی جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے, حالانکہ دہلی تمہارے خون کی سینچی ہوئی ہے. عزیزو, اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو. جس طرح آج سے کچھ عرصے پہلے تمہارا جوش و خروش بیجا تھا, اسی طرح آج تمہارا خوف و ہراس بھی بیجا ہے. مسلمان اور بزدلی اور یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. سچے مسلمان کو نہ تو کوئی تما ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے. چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں. انہوں نے تمہیں جانے کے لیے اکٹھا کیا تھا, آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے. تو یہ تعجب کی بات نہیں, یہ دھوکے کہ تمہارے دل تو ان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہو گئے. اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہیں تو ان کو اپنے اس خدا کی جلوہ گاہ بناؤ جس نے آج سے 1300 برس پہلے عرب کے ایک امی کی معرفت فرمایا تھا. جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر جم گئے تو ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ کسی طرح کا غم. ہوائیں گزر جاتی ہیں, یہ سرسر صحیح, لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں. ابھی دیکھتی آنکھوں ابتلا کا یہ موسم گزرنے والا ہے. یوں بدل جاؤ جیسے تم پہلے کبھی اس حالت میں نہ تھے. میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں, لیکن مجھے تمہاری تغافل کشی کے پیش نظر بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کا پشتارا اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے. جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا ہے. سیاسی ذہنیت اپنا پچھلا سانچہ توڑ چکی ہے اور اب نیا سانچہ ڈھل رہا ہے. اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغوں کی چبن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہے. لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے تئیں بدل دیا ہے. آج بھی کہ ہم ایک دور انقلاب کو پورا کر چکے ہیں. ہمارے ملک کی ترقی میں کچھ صفحے خالی ہیں اور انہی صفوں میں ہم زیب عنوان بن سکتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں. عزیزو, تبدیلیوں کے ساتھ چلو. یہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے, بلکہ اب تیار ہو جاؤ. ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے. اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اور کاسا لیسی کی وہی زندگی اختیار کرو جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار رہا ہے. میں کہتا ہوں جو وجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا. انہیں بھلاؤ نہیں, انہیں چھوڑو نہیں, ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت نہیں بھگا سکتی. آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو, کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے. آج اندھیرے سے کانپتے ہو, کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کی سیل کیا ہے کہ تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائنچے چڑھا لیے ہیں؟ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے, پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا, بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرائے, بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا, سرسر اٹھی تو رخ پھیر دیا, آندھیاں آئیں تو ان سے کہا تمہارا راستہ یہ نہیں ہے. یہ ایمان کی جانکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی گریباں کے تار بیچ رہے ہیں اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا. عزیزو, میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے. 1400 برس پہلے کا نسخہ ہے. وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا, وہی نسخہ تمہاری حیات کا ضامن اور تمہارے وجود کا رکھوالا ہے. اسی کی اتباع تمہاری کامرانی کی دلیل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, یہ تھی وہ جھنجھوڑنے والی تقریر جو مولانا ابوالکلام آزاد نے
اس وقت بیان دی تھی 1947 میں جامع مسجد دہلی سے، آج بھی جب اس کے لفظ لفظ پر پڑھا جاتا ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ ابھی وہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور اسی انداز میں سپیچ کر رہے ہیں۔ جی ناظرین یہاں پر ایک بریک کی اجازت ہے۔ بریک کے اس پار مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاست پر ایک نظر ڈالتے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ پر۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین عبدالحمید خان صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ سیاست میں مولانا آزاد کا نظریہ خالص وطن پرستی اور ہندو مسلم اتحاد پر موقف تھا۔ انہوں نے مذہب کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ مولانا سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا تو کسی ذاتی مفاد یا نام و نمود کی خواہش کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان جنگ آزادی کے مرکزی دھارے سے ذرا بھی ہٹتے ہیں تو اس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوگا اور ملک میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اپنی تقریر میں وہ نہایت ہی جذباتی اور انقلابی تھے، مگر ان کے سیاسی نظریات جذبات کی پیداوار نہیں تھے۔ مولانا کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں سیاست کا طالب علم ہوں اور میں نے سیاست کی کتابیں ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھی ہیں۔ یورپ کے دورے میں سیاست کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سیاست کے اعلیٰ ترین علم سے واقفیت حاصل کر لی، لیکن جب ہندوستان پہنچ کر مولانا آزاد سے باتیں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے ہیں۔ طویل جدوجہد کے بعد جب ملک کو آزادی ملی تو ملک میں عبوری حکومت قائم ہوئی۔ ابتداءً مولانا آزاد اس میں شریک نہیں تھے، لیکن پنڈت نہرو کے اصرار پر حکومت میں شامل ہوئے اور وزارت تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے قلمدان کی ذمہ داری بحسن خوبی نبھائی۔ بقول آزاد وزارت تعلیم کی ذمہ داری سنبھالتے ہی میں نے پہلا فیصلہ جو لیا وہ یہ تھا کہ ملک میں اعلیٰ و فنی تعلیم کے حصول کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ خود ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ میں اس دن کا منتظر ہوں جب ہندوستان میں باہر سے لوگ آ کر سائنس اور فنی تعلیم میں تربیت حاصل کریں۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے مولانا نے کئی اہم اور ٹھوس قدم اٹھائے اور انہوں نے کئی اداروں کا قیام عمل میں لایا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، انڈین کونسل فار ایگریکلچر اینڈ سائنٹیفک ریسرچ، انڈیا کونسل فار میڈیکل ریسرچ، انڈین کونسل فار سائنس ریسرچ وغیرہ وغیرہ۔ سینٹرل کونسل فار انڈسٹریل ریسرچ ادارے کو متحرک بناتے ہوئے انہوں نے اس میں تحریک پیدا کیا اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلورو کی توسیع و ترقی کی۔ نیشنل کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے توسط سے ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جال بچھا دیا۔ مولانا آزاد کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے فنی تعلیمی و تربیت کے لیے 1951 میں کھڑگپور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کے قیام کو عمل میں لایا۔ مولانا آزاد آخری دم تک ملک کے اعلیٰ اور فنی تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ جدید ہندوستان میں 1947 سے 1957 تک فنی تعلیم کی سہولتوں اور ان سے استفادہ کنندگان کا جائزہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مولانا کے دور وزارت میں اعلیٰ اور فنی تعلیم کے ارتقاء کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے رہتی دنیا تک ملک کے عوام اسے یاد رکھیں گے۔ نیز جدید ہندوستان کی تعمیر میں مولانا نے اہم حصہ ادا کیا۔ عالم اسلام خصوصاً ہندوستان کی روشن ترین شمع 22 فروری 1958 کو گل ہو گئی اور دہلی کے جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان انہیں سپرد لحد کیا گیا۔ جی ہاں ناظرین ایک لمبی شخصیت ہے۔ ان کی زندگی کے اگر مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے، مثال کے طور پر ان کی جو دلچسپی تھی فن میں یا ادب میں، اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ان کی کچھ تقریروں کا اقتباس نکال کر بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا جب اس طرح کے اسفار کے موقع ملتے ہیں، اس لیے کہ چھان بین اور تحقیق کا موضوع ہوتا ہے اور اس پر محنت ہوتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم ایسی شخصیات جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے ہو، اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً لانے کی کوشش کرتا رہوں گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو تقریر میں نے مولانا کی لفظ بلفظ آپ لوگوں کو پیش کی ہے قومی آواز کے شکریہ کے ساتھ،
اس کو سنیں اور محسوس کریں کہ مولانا نے 1947 میں جامع مسجد کے صحن سے کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فوری کر لیں اور ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔